السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے آج کے اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اردو ہندی کنٹروورسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اکثر کوشچنز میں آیا ہے، اکثر ایسا آتا ہے کہ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن ہندی اردو کنٹروورسی، اس طرح آتا ہے، یا کوئی کسی کوشچن کا اس کو پارٹ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ خود بھی بطور کوشچن آ سکتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کی کہ یہ جو اردو ہندی تنازع ہے یہ کس سن میں ہوا اور اس کے جو ہے کیا نتائج ہوئے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، جو اردو ہے وہ ابھی تو آپ اس کو 400 کہہ سکتے ہیں، اس ٹائم جو ہے یہ 300 سال جو ہے ایک پرانا زبان تھا، اور جو ہے اس کو مسلمانوں کا زبان کہا جاتا تھا، لیکن اردو کے علاوہ اس کو ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا، شاہجہانی بھی کہا جاتا تھا، لشکری بھی کہا جاتا تھا۔ آخر کار بہرحال اس کو اردو کے نام سے یہ فیمس ہو گیا، اور آج تک جو ہے اس کو اردو کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت پرانی لینگویج تھی، 300-400 سال پرانی لینگویج تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آفیشیل لینگویج بھی قرار دیا گیا تھا مسلمانوں کا اور برصغیر کا۔ اور مسلم اور ہندی رائٹرز، سوری یہاں پہ اردو رائٹرز لکھا ہوا ہے، یہ ہندی ہے۔ مسلمز اور ہندو رائٹرز جو ہے اس معاملے میں اور اردو کے لیے بہت زیادہ کام کیا، خصوصاً سر سید احمد خان نے بھی بہت زیادہ سروسز جو ہے اپنے یعنی اردو کی خدمت میں جو ہے، یا اردو کی یعنی اس کی پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور اردو جو ہے 1825 میں پہلی دفعہ اس کو جو ہے ایز اے آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا، برصغیر کا جو ہے آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا اس کو۔ اس سے پہلے جو مغلوں کی حکومت تھی اس ٹائم تو فارسی زبان تھی آفیشیل لینگویج۔ 1825 میں جب اس کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا تو یہاں پہ جو ہے ہندوؤں کی یہ تعصب پرستی اور اس کا جو ہے ان کا تعصب یہاں پہ سامنے آ گیا، کہ انہوں نے جو ہے اس کے خلاف کام کرنا شروع کیا، اور مختلف پروپیگنڈے جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش ہے، برٹشرز تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جس سے جو ہے مسلمانوں کا کلچر یا مسلمانوں کا جو ثقافت ہے یا مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، وہ جو ہے پروموٹ ہو۔ لہذا برٹشرز نے بھی جو ہے اس چیز کے جو ہے اگر سامنے وہ نہیں کرتے تھے، لیکن شروع میں سامنے اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے، اس ہندوؤں کی اس یعنی تحریک کو۔ اس کے بعد جو ہے اردو ہندی کنٹروورسی جو شروع ہو گئی وہ 1867 میں شروع ہو گئی، جب جو ہندوز تھے انہوں نے جو ہے اردو کے خلاف احتجاج کیا، اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ اردو کی بجائے جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہندی کو بنایا جائے۔ جب انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور احتجاج وغیرہ کیے، تو اس اوکیزن پہ جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہندو اور مسلمانوں کے لیے جو ہے یعنی پہلی دفعہ جو ہے اس نے سیپریٹ نیشن کے لیے 1868 میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہیں پہ جو ہے انہوں نے ٹو نیشن کی بنیاد بھی انہوں نے 1868 میں رکھی، اور یہیں پہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دے دیا اور ہندوؤں کو ایک الگ قوم قرار دے دیا، جب ان کے ہندوؤں کی یہ تعصب کو دیکھ کر اور ان کے احتجاج وغیرہ کو یہاں پہ دیکھے۔ اردو ہندی کنٹروورسی یہ ذہن میں دوبارہ رکھے کہ پہلی دفعہ جو ہے شروع ہوئی 1867 میں، یعنی جنگ آزادی کی 10 سال بعد، اور اردو کو جو ہے آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا تھا 1825 میں، اور 1868 میں جو ہے سید احمد خان نے جو ہے اس کے خلاف اپنے ویوز پیش کیے، اور ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے بھی 1868 میں انہوں نے بات کی۔ ان سب کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے یعنی فیصلہ کیا کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ جس سے اردو کا جو ہے تحفظ ممکن ہو سکے، اور اردو کے جو اردو لینگویج ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے جو ہے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا 1887 میں کہ ایک دارالترجمہ قائم کیا جائے، جہاں پہ جو ماڈرن علوم ہے، ماڈرن بکس ہے، ماڈرن
فنون کی کتابیں ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کیا جا سکے، دارالترجمہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے. اور سر سید احمد خان نے جو ہے سینٹرل ایسوسیشن الہ آباد میں جو ہے انہوں نے قائم کیا اردو کی یہیں تحفظ کے لیے. اور یہاں پہ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے مؤثر انداز میں جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی کو بھی جو ہے اردو کے تحفظ کے لیے جو ہے یہاں پہ یوز کیا، مختلف بکس کو اور سائنس کی مختلف کتابوں کو، جدید کتابوں کو اردو میں تراجم کر کے. اسی طرح جب 1871 میں جی گیمبیل گورنر جو تھے بنگال کے، اس نے جب ایک آرڈر کیا کہ اردو کو جو ہے سلیبس سے نکال دیا جائے، اور جو اسکول کالجز وغیرہ ہیں وہاں میں سلیبس سے جو ہے اردو کو نکال دیا جائے، تو یہاں پہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، مسلم لیڈرز کو بھی بہت زیادہ مایوسی ہوئی. اس کے بعد 1900 میں جو ہے یو پی اتر پردیش کے جو گورنر تھے اینٹونی میک ڈونلڈ، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا. اس نے جو ہے یہ کہا کہ جو آفیسز ہے وہاں پہ ہندی لینگویج جو ہے ایز اے آفیشیل لینگویج یوز کیا جائے بجائے جو ہے اردو کے. تو یہ جو ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں میں شدید غصہ بھی ہوا، اور ان کو بہت زیادہ فکر بھی لائق ہوئی کہ اردو کا جو ہے اردو کے تحفظ کے لیے ایک تحریک لازمی ہے. چنانچہ نواب محسن الملک نے جو ہے اردو ڈیفینس سوسائٹی قائم کی، اور اس میں جو ہے مختلف پبلک میٹنگز انہوں نے کنڈکٹ کیے، اور مسلمانوں میں یہ شعور اجاگر کیا، بیدار کیا کہ اردو ہمارا جو ہے قومی زبان ہے، ہمارا جو ہے آفیشیل لینگویج ہے، یا تو اس کو جو ہے ہمیں اس کو بچانا چاہیے. اور انہوں نے آگے جا کر انجمن ترقی اردو کی جو ہے ایک انجمن قائم کیا، جہاں پہ انہوں نے جو ہے مختلف کتابیں جو ہے انہوں نے شائع کروائے اور اردو لٹریچر کے حوالے سے. اور ان سب کی جو ہے جو انجمن ترقی اردو کا جو پورا کام تھا، یہ سپرویژن میں بابا اردو جس کو کہتے ہیں مولوی عبدالحق، اس کو بابا اردو کہتے ہیں، ان کی سپرویژن میں یہ پورا کام نواب محسن الملک نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اچھی طرح سے بالکل اس کو نبھایا، اور کئی کتابیں جو ہے ٹرانسلیٹ کیے اور کئی کتابیں انہوں نے پبلش کیے. اور یہ کنٹروورسی جو ہے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایک نئی اویئرنیس اجاگر ہوئی، مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہندو کبھی ہمیں جو ہے تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندو جو ہے ہم کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے ان کو ایک سیاسی شعور بھی ان کے اندر اجاگر ہوا. چنانچہ جو ہے یہیں سے جو ہے ان کو الگ سے ایک بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، اور اپنے جو ہے سیاسی حقوق کی جنگ کو بالکل علیحدہ کر کے اپنے حقوق کی جنگ یہاں سے جو ہے انہوں نے جد و جہد شروع کیے. اور یہاں پہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی جو ہے کانسیپٹ کو بھی مضبوط کر دیا. یہ ہندو جو ہے ہندی اردو کنٹروورسی نے، اگر کوئی کبھی آتا ہے کویسچن کہ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو گیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو یہ فائدہ ہو گیا کہ ان کو ایک سیاسی شعور ان میں اجاگر ہوا، کہ یعنی پہلے وہ یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہیں گے، تو یہ ان کے اندر اجاگر ہوا. تب پہلے جو ہے ٹو نیشن تھیوری کو بہت سے مسلمان نہیں تسلیم نہیں کرتے تھے کہ نہیں ہمیں یونائٹڈ انڈیا چاہیے. تو اس جو ہے اردو ہندی کنٹروورسی کے بعد وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی جو ہے مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو ان کے ساتھ ان کو تسلیم نہیں کریں گے. چنانچہ یہ جو ہے ان کا ایک فائدہ بھی اس کا ہو گیا. تو یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ٹاپک لیکچر دیکھنے کے بعد نوٹس ایک دو دفعہ لازمی ریڈ کیا کرے، اور اپنے نوٹس بھی بہرحال ضرور بنایا کرے آپ کے نوٹس، کیونکہ اگزام سے کچھ دن پہلے آپ نے نوٹس دیکھے، یعنی جو ہمارے طرف سے بھیجے گئے نوٹس دیکھیے، نئے لیکچرز دیکھیے، آپ صرف پھر اپنے نوٹس اپنے بنائے گئے نوٹس آپ ایک نظر آپ دیکھیں گے، سارا کچھ آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسائنمنٹس بھی دیے جائیں گے. جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ ہمارے دیے گئے رجسٹریشن نمبر پر جو ہے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.